ابھی ہم لیکچر 27 پر آتے ہیں. لیکچر 26 کے آخر میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے ایک خاص قاعدے اور قانون کے تحت ہو رہا ہے، اور وہی قانون ہے جو اس کائنات کے ہر عمل کو کنٹرول کر رہا ہے اور اسے چلا رہا ہے. تو آج جو سورہ میازم ہے جو ہم دیکھتے ہیں، یہ بہت حد تک سائیکوسس سے مل چکا ہے، اور 80% کے قریب بیماریاں ان دونوں کے ملاپ کے نتیجے میں. تاہم آئے روز کی بیماریوں کے دبائے جانے اور مختلف نسلوں کے آپس میں میل ملاپ سے میازم کی علامات میں کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، کچھ نئی علامات سامنے آتی رہتی ہیں، اور جو یہ سارا کچھ ایک گن چکر ہے، ایک وشیس سرکل ہے. جب تک ہم ان تینوں میازم، سورا، سائیکوسس، سفلس کا مختلف سٹیجز پر طریقہ واردات نہیں سمجھ پاتے یا ان کی خفیہ حالت کو نہیں سمجھ پاتے، تب تک ہمیں بیماری کا صحیح ادراک نہیں ہو سکے گا. بیماریوں کے دبائے جانے کا علم بھی ایک قیمتی سراغ ہے جو ہمیں میازم تک پہنچا سکتا ہے، اور عام طور پر مریض کی کیس ہسٹری میں ایک ایسی علامت سامنے آ جاتی ہے جو مریض کے دبے ہوئے میازم کی نشاندہی کے طور پر ہماری مدد کرتی ہے. مثال کے طور پر ایک مریض کہتا ہے کہ جب سے اس نے گنوریا کا علاج کرا لیا ہے تب سے سر درد اس کی جان نہیں چھوڑتا، کمر درد اس کی جان نہیں چھوڑتا، اس کے پٹھے دکھتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کے مرض کے پیچھے کون سا میازم دبا ہوا ہے. لہذا ایسے کیسوں میں معالج کا سب سے پہلا کام رکے ہوئے اخراج کو جاری کرنا ہے. درست دعا کے انتخاب کے بعد رکا ہوا اخراج جب جاری ہو جاتا ہے تو پھر معالج کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے، مشاہدہ کرتا رہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بیماریاں جب جسم انسانی پر اثر انداز ہوتی ہیں، اسے ڈسٹرب کرتی ہیں، تو ان کی کئی کیفیات اور حالتیں ہوتی ہیں، اور یہ کیفیات یا حالتیں یا سٹیجز یا مرحلے سورا کے دوسرے میازم کے ساتھ اتحاد کے حوالے سے طے ہوتی ہیں، یعنی وہ طے کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہم ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں، آئیڈیوسنکریسی، کیچیکسیا، ڈسکریزیا، ڈائتھسز اور خون کی مختلف حالتیں، ان کا آپس میں کچھ نہ کچھ خفیف فرق ہوتا ہے، لیکن ان سب کا سبب ایک جیسا ہی ہوتا ہے. اور یہ فرق محض میازم کے آپس میں کمبینیشن کے سبب ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ اس میں سائیکوٹک ایلیمنٹ کی شراکت کتنی ہے. دراصل یہ میازم ہی ہے جو بیماری کو مزمن حالت میں لاتا اور سسٹم کو کمزور کرتا ہے، ہمارے سسٹم کو. اس طرح ڈسکریزیا بھی ہمارے سسٹم کی ایک بیمار حالت ہے، لیکن یہ اپنے سبب کی کوئی خاص دلیل نہیں دیتا. جو میں نے نام گنوائے ہیں، اگرچہ یہ سارے نام الگ الگ ہیں، لیکن بعض اوقات ان میں فرق کرنا دشوار بھی ہوتا ہے. اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. دراصل یہ کسی بھی فرد کو میازمی ایکشن کے سبب جو کئی سالوں سے جاری رہتا ہے، اسے مختلف کیفیات سے دوچار کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح کہ جیسے کسی شخص کے اندر غصے کی آگ
جو اندر ہی اندر اس کو صدیوں سے جلا کر راکھ کر رہی ہو اور اس کو مختلف بری حالتوں میں چھوڑ رہی ہو، اسی طرح میال بھی نسل در نسل انسان پر اثر انداز ہو کر اس پر مختلف طرز کے اثرات ثبت کر رہے ہیں، اور یوں ہمیں مختلف اصطلاحات ملتی ہیں، مختلف ٹرمینالوجی ملتی ہیں، مختلف ایکسپریشنز کا ظہور ہوتا ہے، جیسا ہم نے کہا ایڈیوسنکریسی، ڈائتھسس، ڈسکریزیا، کیچیکسیا۔ تو آپ ان ناموں کو ان کھنڈرات سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو کرۂ ارض پر مختلف شکل و صورت میں بکھرے نظر آتے ہیں۔ ہزارہ صدیوں سے ان پر پتہ نہیں کیا کچھ گزری ہے ان کھنڈرات پر۔ تو ان کھنڈرات پر جو کچھ گزری ہے، یہی کچھ میعاد نسل انسانی پر مرتب کر چکے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ سب کے سب میعاد سے ہی متاثر ہیں۔ جیسا کہ ڈائتھسس کو لے لیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک مزاجی میلان کسی خاص حالت یا کیفیت کے لیے جو کسی کا مزاجی میلان ہوتا ہے، یا خاص طور پر کسی بیماری میں کسی بندے کا جو ایب نارمل میلان ہوتا ہے، وہ ڈائتھسس کہلاتا ہے۔ ڈائتھسس جسم کی ایک ایسی موروثی حالت ہے کہ اس کے کسی خاص مرض میں مبتلا ہونے کا جب زیادہ اندیشہ ہوتا ہے تو یہ ڈائتھسس کہلائے گا۔ اور ڈسکریزیا کا پرانا معنی جو ہے وہ خون کے اندر اجزاء کی بے ترتیبی کو کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ تو یہ خون کے اندر جو اجزاء پریشان ہو جاتے ہیں وہ اسے ڈسکریزیا کہتے ہیں۔ کیچیکسیا جسم کے ٹیشوز کے ضائع ہونے کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ مزمن امراض میں کچھ لوگ جن کا وزن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ مال نیوٹریشن میں ہوتا ہے، غذائیت کی کمی وغیرہ۔ تو یہاں ہم لیکچر کو ختم کرتے ہیں اور پھر اگلے لیکچر میں آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔